میں موبائل پہ بھی جوائن کرتا ہوں. اوکے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا فسٹ آن لائن کلاس. آپ سب کو خوش آمدید. آج ہماری گوگل میٹ پہ ٹریننگ ہے, کیونکہ گوگل میٹ پہ ہم اپنے تمام کلاسز لیں گے. ڈائریکٹلی جو اویلیبل اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ آن لائن کلاس لے کر اپنا کوشچن پوچھ سکتے ہیں, میسج کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں, مائک آن کر کے پوچھ سکتے ہیں, مختلف طریقوں سے. اب آپ گوگل میٹ کیسے استعمال کرو گے, اپنے مائک آن آپ کیسے کرو گے, موبائل پہ کیسے استعمال کرو گے, کمپیوٹر پہ کیسے استعمال کرو گے, یہ سب آج میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں. ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے بعد جو ہے ہماری دوسری ٹریننگ سیشن ہوگی آپ لوگوں کے ساتھ, لیکن تھوڑی سی باری کی بات ہوتی ہے. آج آپ لوگوں کی ٹریننگ آئی ہے, کل آپ کی گروپس کے فی میل کی ٹریننگ ہوگی, پھر اسی طرح میں شام کو شاید میں ان کا ٹریننگ کر دوں آج. تو جب یہ ٹریننگز کمپلیٹ ہو جائیں تو پھر آپ لوگوں کی کمبائن مارننگ ایوننگ کے ہم کمبائن, کیونکہ آن لائن میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, 250 تک اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اکاموڈیٹ ہو سکتے ہیں. تو پھر آن لائن کمبائن اپنے ٹیچرز آپ کے ساتھ کلاسز لیں گے. تقریباً مجھے ای میل آئی ڈیز آپ کے مل چکے ہیں. کچھ ای میل آئی ڈیز میں مسئلہ ہوگا, شاید ان کو ای میل آج نہ ملا ہو میرا اس میٹنگ کے انویٹیشن کا, اور یا جس کا باؤنس بیک ہوا ہو. تو آپ مہربانی کر کے سی آر کے ساتھ اپنا ای میل ایڈریس کریکٹ کروا لیں, اس کو دوبارہ اپنا ای میل بھیج دیں تاکہ وہ اس لسٹ میں چینجز کر کے مجھے دوبارہ سبمٹ کرا لے, تاکہ میرے پاس آپ لوگوں کی صحیح ای میل ایڈریسز ہو اور میں پھر تمام ٹیچرز کو وہ پرووائڈ کر دوں. ویسے آپ لوگوں کے لیے یونیورسٹی نے خود اپنے ای میل بنائے ہیں پشاور یونیورسٹی کے ڈومین پہ, یعنی جس طرح بھی فار ایگزامپل عبداللہ کی ای میل ہے abdullah@gmail.com, پھر اس کی ای میل ہوگی لیٹ سے abdullah@uop.edu.pk, یعنی یہ آپ کا آفیشیل ای میل ہوگا اور آپ کے پھر تمام کرسپانڈنس تمام کام اسی ای میل پہ ہوں گے. تو یونیورسٹی نے تقریباً آپ سیکنڈ سیمسٹر کے سب بنا چکے ہیں, وہ ابھی مجھے لسٹ پرووائڈ نہیں کی, وہ مجھے بھیج دیں گے تو میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. دوسری بات جو ہے وہ ہے آپ کی اس کی سکائی ایل ایم ایس, ہمارا جو مین سسٹم ہے جس پر آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہے. یہ دو سافٹ ویئر ساتھ ساتھ استعمال ہوں گی. ایک ہوگا گوگل میٹ جس میں آپ آن لائن کلاس لے رہے ہیں, اور پھر یہی ویڈیو اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ مٹیریل, یعنی وہی پریزنٹیشن پاور پوائنٹ میں اس کے ساتھ جو نوٹس ہوں گے یا کلاس ورک ہوگا یا بک ہوگا ریلیٹڈ, کوئی چیپٹر ہوگا, کوئی اور ویڈیو لنک ہوگا, وہ آپ کو باقاعدہ گوگل سکائی ایل ایم ایس پہ شیئر کریں گے. تو سکائی ایل ایم ایس میں وہ پڑے ہوں گے, جب چاہے آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے لے سکتے ہیں, وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک دو سسٹم جو ہمارے یونیورسٹی کی, گوگل میٹ تو آلریڈی ڈیولپ ہے, ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. سکائی ایل ایم ایس بھی ڈیولپ سسٹم ہے, لیکن اس میں ہم نے اپنے مطابق چینجز کیے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے سی ایم ایس سسٹم کے ساتھ کمپیٹیبل ہے. آپ لوگوں کی تمام کورسز, تمام ٹائم ٹیبل اس پہ ڈال دیے گئے ہیں. تو پھر ہم آپ کو وہاں پہ میں سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ لوگوں نے اپنے کلاسز اٹینڈ کرنے ہیں, ان کی ٹائمنگ کیا ہوگی. ہر ٹیچر آپ کو ہر کلاس کے لیے علیحدہ ایک لنک بھیجے گا, جس طرح آج میں نے آپ لوگوں کو گوگل میٹ کے لیے لنک بھیجا ہے تاکہ آپ اس کلاس کو جوائن کر سکیں. تو اسی طرح پھر آپ اسی کلاس کو بھی جوائن کر سکیں گے. ابھی میں چونکہ پریزنٹیشن موڈ میں ہوں اور آپ لوگوں کو میں نے اپنی انٹائر اسکرین شیئر کی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے کیمراز اور اپنے مائک بند کر لیں. مائک تو تقریباً سب کے بند ہے, لیکن اگر آپ اپنے کیمراز بند کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے. تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ موبائل, کہ آپ اگر موبائل استعمال کر رہے ہیں تو موبائل پہ کیسے ہوگا, ہاؤ یو ول یوز یور موبائل. تو یہ تھوڑا سا میں بتا دوں. موبائل کے لیے میں کیا کرتا ہوں, میں گوگل میٹ پہ چلا گیا, یہ میں نے گوگل میٹ اوپن کیا, اس وقت یہ میٹنگ جا رہی ہے, تو میں کہہ رہا ہوں جوائن دا میٹنگ. اب یہ میٹنگ میں نے جوائن کر دی ہے. یہاں پہ آپ اوپر دیکھ لیں تو اس وقت دو یعنی مائک اور کیمرہ میرا نظر آ رہا ہے جو کہ بند ہے. اب جیسے ہی یہ میٹنگ جوائن ہو جائے گی پھر اب دیکھیں, اب جوائن ہو گئی تو تین آپشن میں نے وہ شیئر کی ہوئی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں کہ یہ جو پریزنٹیشن آپ کو دکھا رہا ہوں, میں اس وقت ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ تین آپشنز ہے جہاں سے آپ اپنا مائک آن اپ کر سکتے ہیں. یعنی یہ میرا مائک آن ہے اور یہ میں نے آف کر دیا. اسی طرح یہاں سے اسپیکر کیمرہ میں نے آن کر دیا اور یہاں سے میں اس کو واپس آف کر سکتا ہوں.
ٹھیک ہے, اور یہ درمیان والا اگر میں پریس کر دوں تو کال کینسل ہو جائے گی. لیپ ٹاپ پہ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں جیسے ہی آپ اسکرین پہ کلیئر کریں گے, یہ جو میرا اسکرین اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے, میں فل اسکرین کرتا ہوں, تو یہ جیسے ہی آپ اسکرین پہ آؤ گے تو یہ نیچے آپ کو مختلف بارز دکھائی دے رہے ہیں. اس میں آپ دیکھ لیں, یہاں پہ آپ کا جو کلاس ہوگا, سب سے ضروری چیز یہی ہے کہ آپ اپنے کلاس میں یہ دیکھ سکیں کہ یہ کلاس آپ لوگوں کا چل رہا ہے یا کسی اور کا چل رہا ہے. یہ بہت ضروری چیز ہوتا ہے, تو تھوڑا سا آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کل کو جب آپ لوگوں کا کلاس ہو کہ یہ آپ کا ہے, کسی اور کا کلاس آپ جوائن نہ کریں. تو یہ آپ کے ہیں بیچ 11 سیمسٹر 2 میل ایوننگ گوگل میٹ ٹریننگ, میں نے لکھا ہے بیچ 11, آپ 11 بیچ کے اسٹوڈنٹس ہو, اس وقت سیکنڈ سیمسٹر چل رہا ہے اور اس وقت میں نے صرف میل کو یہ ٹریننگ دینی ہے, تو میں نے وہ لکھ لیا, اور ساتھ میں ایوننگ کیونکہ آپ ایوننگ میں ہو. بعد میں شاید یہ چیزیں نہ ہو, صرف آپ کو یہ نظر آئے کہ سیمسٹر 2 آپ کا جو کلاس ہے کیمسٹری 2 لیکچر 1 3 4 5 جو بھی ہوگا شاید اس کے نام سے ہو, تو یہ ٹائٹل ہوگا جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جس سے آپ میٹنگ جوائن کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو لنک ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ای میل پر بھی اور واٹس ایپ گروپ میں بھی میں نے شیئر کی, یہ HTTPS www. یہ ہے meet.google.com. meet.google.com جو ہے یہ ویب پیج ہے. اگر آپ کمپیوٹر پہ گوگل میٹ یوز کریں گے تو آپ کو اسی پہ جانا ہوتا ہے, لیکن اگر یہ لنک آپ ای میل سے کلک کر دے تو پھر آپ کو اس کی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ آپ کو اسی میٹنگ میں لے کے جاتے ہیں. ساتھ میں اس کے بعد سلیش, یہ کوڈ نظر آ رہا ہے آپ کو, ایک کوڈ آپ اگر دیکھ لیں تو اس میں تقریباً 10 الفابیٹس ہوتے ہیں ڈفرینٹ کمبینیشن کے ساتھ, 3 پیر ڈیش 4 الفابیٹس اور پیر ڈیش 3 الفابیٹس. سو یہ الفابیٹس اور یہ ڈیشز درمیان میں یہ کوڈ کہا جاتا ہے اس کو. اگر یہ کوڈ صرف آپ کسی کو دے دیں کہ یہ میٹنگ کوڈ ہے آپ جوائن کر لیں, تو جیسے ہی وہ یہ کوڈ ڈال دے گا وہ ہمارے کلاس میں آ سکے گا, لیکن اگر اس کو ای میل ملا ہے تو وہ ڈائریکٹ جوائن کر دے گا. اگر اس کو ای میل نہیں ملا تو پھر وہ ایک پرمیشن آئے گی جو آرگنائزر ہوگا, جو ٹیچر ہوگا ان کے پاس. جیسے اس وقت میں آرگنائزر ہوں, میں نے یہ میٹنگ کال کی ہوئی ہے, تو اگر کوئی یہ کوڈ دے دیتا ہے تو وہ مجھے ہی اس کی پرمیشن مجھے آئے گی کہ آپ پلانے کو پرمٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں پرمٹ کرنا چاہتے ہیں, تو پھر متعلقہ ٹیچر جو ہوگا وہ الاؤ کرے گا یا نہیں کرے گا. تو یہ لنک جو ہے یہ ہر میٹنگ کے لیے جیسے ہی ہم میٹنگ کریٹ کر لیتے ہیں یہ لنک جنریٹ ہو جاتی ہے اور تمام اسٹوڈنٹس کو ہم بھیج دیتے ہیں تھرو ای میلز اور تھرو واٹس ایپ گروپس, تاکہ ان کو یہ مسئلہ نہ ہو اور وہ اس کو سیکھ سکے. سو اب اس کے علاوہ جو ہے, اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہے, تو یہ 3 آپشن جو آپ کو میں نے موبائل پہ دکھا دیے, یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں, ایک ہے مائک, دوسرا کینسل ہے, اور ایک ہے ویڈیو کیم. اگر میں ویڈیو کیم کو کلک کر دوں تو میرا ویڈیو کیمرہ بند ہو جائے گا, میں دوبارہ کلک کر دوں تو میرا ویڈیو کیمرہ آن ہو جائے گا. اسی طرح یہ مائک ہے, مائک کو ہم آن آف کر سکتے ہیں. اسی طرح ہے ٹرن آن کیپشن, یہ ایک اور فیچر ہے, اگر میں اس کو آن کر دوں تو جو کچھ میں بول رہا ہوں وہ یہاں پہ لکھا ہوا نظر آئے گا. یعنی فار ایگزامپل اگر میں سٹارٹ کر دوں, ہائے ہاؤ آر یو, آر یو فالوئنگ, is it okay for you now, that's great, you are learning it. سو یہ نیچے جو میں انگلش میں, کیونکہ کیپشن اگر میں آن کر دوں اور اردو وغیرہ بولوں گا تو پھر تو کمپیوٹر کو سمجھ نہیں آئے گی. اگر میں انگلش میں پھر پریزنٹیشن دے رہا ہوں تو وہ بالکل نیچے لکھا ہوا نظر آئے گا. کوئی سن نہیں رہا تو وہ لکھا ہوا بھی دیکھ سکتا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انگلش میں بول دیں, اور پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسنس بھی اس کا اچھا ہو تاکہ وہ کمپیوٹر اس کو سمجھ سکے اچھی طریقے سے, ورڈز کو سمجھ کے دوبارہ وہ لکھتا رہے گا. تو یہ کیپشن ہے. یہاں پہ میں نے یو آر پریزنٹنگ, یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس موبائل میں تو یہ اس جگہ پہ آپشن نہیں ہوتی, لیکن کمپیوٹر میں اس جگہ پہ ہوتی ہے کہ پریزنٹ ناؤ. تو جب آپ اس کو کلک کر لیتے ہیں تو آپ پریزنٹیشن شروع کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے کلک نہیں کرنا ہے کیونکہ اس وقت میں پریزنٹیشن دے رہا ہوں, تو یہ آپشن ٹیچر کے لیے ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ کو کوئی ٹیچر پریزنٹیشن دے دے اور پھر کل کو وہ پریزنٹیشن دے رہا ہو اسٹوڈنٹس کو, تو پھر وہ اپنا پریزنٹیشن یہاں سے آن کر سکتا ہے. ابھی اگر میں اس کو کلک کر دوں تو مجھے آ رہا ہے اسٹاپ پریزنٹنگ, یعنی آپ اپنے پریزنٹیشن سٹاپ کر لو, کیونکہ اس وقت میں نے پریزنٹیشن آن کی ہوئی ہے
and you people can see that I am presenting. So here again یہ 3 ڈاٹس نظر آتے ہیں لاسٹ میں. جیسے ہی میں کلک کر لیتا ہوں ایک مینو اوپن ہو جاتی ہے جس میں ٹاپ پہ ہے سٹاپ ریکارڈنگ. اس وجہ سے سٹاپ ریکارڈنگ مجھے آ رہا ہے کہ میں نے ریکارڈنگ شروع کی ہوئی ہے. اگر میری ریکارڈنگ بند ہو تو یہ مجھے کہے گا سٹارٹ ریکارڈنگ, یعنی اپنی ریکارڈنگ شروع کر لو. تو میں نے جیسے ہی کلاس سٹارٹ کی تھی اسی وقت میں نے ریکارڈنگ شروع کی تھی تاکہ یہ ویڈیو ساتھ ساتھ میں ریکارڈ ہو جائے. اس کے علاوہ یہ ایک اور آپشن ہے چینج لے آؤٹ. چینج لے آؤٹ کا مطلب یہ ہے اس وقت آپ میری اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, اوپر میری پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے اور نیچے آپ لوگ جتنے جوائن ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ میں نے اپنی لے آؤٹ سلیکٹ کی ہے. میں اس کو چینج کر سکتا ہوں کہ آپ لوگوں کو صرف پریزنٹیشن نظر آئے, باقی کوئی چیز نظر نہ آئے. اسی طرح میں ایگزیکٹ فل اسکرین کر سکتا ہوں. اس وقت میں نے فل اسکرین سلیکٹ کی ہوئی ہے. آپ لوگ جب بھی آئے تو آپ سلیکٹ فل اسکرین کر لیں تاکہ آپ کو کلیئر پورا اسکرین نظر آئے, یہ باقی چیزیں نظر نہ آئے, تو پھر آپ کو وہ پریزنٹیشن سب کچھ صاف نظر آئے گا. تیسری جو آپشن ہے وہ ہے ٹرن آن کیپشنز. ابھی یہ یہاں پہ میں نے سمجھا دیا, اٹ از دا سیم جس طرح وہاں پہ ہے. تو ٹرن آن کیپشن یہاں سے بھی آپ آن اور آپ کر سکتے ہیں. دوسری یہ سیٹنگ ہے. سیٹنگ جو ہے یہ اصل میں آڈیو اور ویڈیو ریکارڈنگ کی سیٹنگ ہے. یہ دیکھیں ڈیفالٹ ایکسٹرنل مائکروفون, یعنی جو اس وقت میں لگا ہوا ہوں یہ میں اپنے مائک پہ لگا ہوں, میں نے مائک لگایا ہوا ہے. تو ایکسٹرنل مائکروفون بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ لیپ ٹاپ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ہیڈ فون استعمال کریں. لیپ ٹاپ کے اپنے ہیڈ فون بازار میں ملتے ہیں, اگر آپ لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو وہ اپنے لیے خرید لے, کیونکہ یہ اگر آپ لیپ ٹاپ کی اسپیکر استعمال کریں گے تو پھر اس میں ایکو جنریٹ ہوتا ہے. آپ کو بار بار یعنی اپنی آواز باؤنس بیک بھی ہوتی ہے اور دوسروں کی شور بھی آتی ہے, تو ایکو کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے. یہ اس وجہ سے نیچے آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کمپیوٹر اسپیکر استعمال نہ کریں, ایکو پرابلم ہوگی. سو اچھی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں, ہیڈ فون استعمال کریں لیپ ٹاپ کے ساتھ. اسی طرح موبائل کے لیے آپ ہینڈز فری استعمال کریں, وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. اس میں پھر نائز بھی نہیں ہوتی, آپ صحیح طریقے سے سنتے ہیں. اگر کسی کو پرابلم ہو کان میں لگانے کی اور مسئلہ ہو نہیں کر سکتا تو پھر اچھا ہے کہ وہ ہیڈ فون ہی استعمال کرے موبائل کے لیے بھی. اور یا اگر پھر بھی مسئلہ ہو تو پھر خیر ہے وہ اسپیکر, لیکن پھر ان کو الگ جا کر ایک خاموش یعنی ایسی جگہ پہ بیٹھنا ہوگا جہاں پہ نائز نہ ہو, گھر والے کام کر رہے ہیں یا کوئی اور نائز آ رہی ہو, وہ شور ہو, وہ نہ ہو, تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو کلاس میں اور ہماری ایک اچھی طریقے سے کلاس چلتی رہے. یہاں سے دیکھیں یہ ویڈیو ریکارڈنگ آپ کو میری نظر آ رہی ہے. اس وقت میرا صرف کمپیوٹر کا کیمرہ ہے تو ایک ہی کیمرہ دکھائی دیتا ہے, لیکن اگر میں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ 2-3 ایکسٹرنل کیمرے لگا لوں, جیسے ایچ ڈی آڈیو ریکارڈنگ ویڈیو ریکارڈنگ لوگ کرتے ہیں ایکسٹرنل کیمرے کے ساتھ, تو وہ بھی آئے گی. یہ اچھا شاہدہ کیا پتہ نہیں کیا کوشچن پوچھا, اچھا وہ تو وہ بھی مجھے نظر آئے گی. پھر یہاں پہ میں سلیکٹ کر سکتا ہوں کہ کون سا کیمرے سے میں آپ لوگوں کو نظر آ جاؤں. اس کے علاوہ یہ اسٹینڈرڈ ڈیفینیشن 360 پہ ہے اور یہ ریسیونگ ریزولوشن بھی اسٹینڈرڈ ریزولوشن, یعنی جو سینڈ ریزولوشن ہے اور جو ریسیونگ ریزولوشن ہے میں نے 360 منیمم رکھی ہے, تاکہ دیکھیں جب آپ کلاس میں ہو اور سب کے کیمرے آپ ہو تو یہ اچھا ہوگا. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ موبائل انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں ان پہ بوجھ کم پڑے گا, یعنی زیادہ ہیوی یہ ویڈیو ریکارڈنگ نہیں ہوگی, تو ان لوگوں کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا کنیکٹیوٹی کا. یہاں سے آپ ویڈیو اور آڈیو ریکارڈنگ اپنا سیٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس مینیو میں اور بھی آپشنز ہے. یوز اے فون فار آڈیو, اگر آپ لیپ ٹاپ پہ یوز کر رہے ہیں لیکن موبائل آڈیو کے لیے بات کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک نمبر ہوتا ہے وہ ڈائل کرنا ہوگا, وہ ای میل میں آپ کے پاس آ چکا ہے. رپورٹ اے پرابلم, لیکن اس پہ پھر آپ کو چارجز آئیں گے. رپورٹ اے پرابلم, رپورٹ ویوز, ہیلپ, یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ گوگل میٹ والوں نے رکھی ہوئی ہیں. اگر آپ کوئی اس سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے پوچھ سکتے ہیں, لیکن اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی. اچھا اب اس کی یہاں پہ آ کر یہ ٹاپ اسکرین پہ 2-3 چیزیں آپ کو نظر آتی ہے ٹاپ پہ. یہ پہلا جو ہے یہ چیٹ ہے. یہاں پہ اگر درمیان میں اس کو دیکھتا جاتا ہوں یا آپ لوگ کو کوئی کوشچن ہو تو آپ ادھر سے لکھ سکتے ہیں. جیسے ابھی کچھ کوشچن آئے ہیں, اسامہ اپریدی شاہد حسین, what it I don't know what it mean. یہ دوسرا ہے شامی, یہ کس کی آئی ڈی ہے ڈونٹ نو, لیکن یہ پوچھ رہے ہیں سر ہماری ویڈیو ریکارڈنگ مسٹ ہے. نہیں, آپ لوگوں کی مسٹ نہیں ہے, آپ لوگوں نے ریکارڈنگ نہیں کرنی ہے. یہ ریکارڈنگ جو ٹیچر ہوگا وہ آن کرے گا, وہ آپ کرے گا, آپ لوگوں نے نہیں کرنی. اور یہ ریکارڈنگ ضروری ہوگی لیکن آپ اپنے اپنے کیمرے بند کر کے رکھیے گا,
اپنے مائک بند کر کے رکھیے گا. جب آپ سے کوشچن ہو آپ کا تو آپ میسج میں کیجئے گا. اگر کوشچن آپ کا میسج پہ آنسر نہ ہوا تو پھر آپ مائک آن کر کے سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایکسکیوز می سر آئی ہیو اے کوشچن. تو وہ مائک آپ کا مطلب وہ سنے گا اور آپ اس سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں. اگر پھر بھی مسئلہ ہو انٹرنیٹ کا یا کوئی اور ایشو ہو آپ کوشچن نہ پوچھ سکتے تو آپ لوگوں کے پاس اپنے اپنے ٹیچر کا ای میل ایڈریس ہوگا. فار ایگزامپل جس طرح ابھی میں نے ای میل بھیجا تھا آپ کو تو میرا ای میل ایڈریس آپ لوگوں کے پاس آ چکا ہے. اسی طرح آپ لوگوں کے پاس واٹس ایپ نمبر موجود ہے میرا. اسی طرح گروپ ہے آپ لوگوں کا میرے پاس تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں کہ سر ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی یا جو بھی ہو مطلب وہ آپ پھر بعد میں بھی ٹیچر سے کرسپونڈ کر سکتے ہیں اور ان سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں اپنے آپ کو کلیئر کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پیپل اور یہ چیٹ یہ دو میں نے بتا دیے کہ یہاں سے ہم چیٹ دیکھتے ہیں اور یہاں سے ہم پیپل دیکھتے ہیں. اب یہ ہے کہ موبائل میں ہم اس کو کیسے دیکھیں گے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ موبائل میں بھی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں. تو میں نے موبائل پہ بیان کیا ہوا ہے. یہ جو اوپر اسکرین کے نیچے یہاں پہ پیپل اور جتنے لوگ جوائن ہیں وہ نظر آتے ہیں 27 لوگ اس وقت نظر آ رہے ہیں. یہ چیٹ ہے درمیان میں اس کو آپ کلک کرتے ہیں تو آپ پورا چیٹ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے خود کچھ لکھنا ہو تو نیچے آپ کلک کیجئے گا تو یہ آپ کو کی بورڈ اوپن کر دے گا اور آپ اپنا کوشچن پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح یہ لاسٹ میں یہ اس میٹنگ کی انفارمیشن ہے. ٹائٹل ہے اور ساتھ میں لنک ہے وہ نمبر ہے جس نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں لیکن اس کی چارجز ہوں گے. پھر آپ نے اس کو نہیں کرنا ہے لنک پہ آنا ہے. اچھا اس کے علاوہ موبائل پہ جو یہ 3 ڈاٹس ہے یہ اوپر اسکرین پہ ہے. جیسے ہی میں اسکرین پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہ اسکرین اسی طرح آ جاتی ہے. لاسٹ میں یہاں پہ یہ 3 ڈاٹس میں نے کلک کر دیے تو ان 3 ڈاٹس میں جو ہے وہ ایک منٹ میں اپنا کیمرہ پن کر دوں تاکہ آپ کو میں ہی نظر آؤں. ہاں تو یہ دیکھیں جیسے ہی میں اس کو یعنی یہ جو اوپر کارنر ہے نا یہ اسکرین پہ کلک کر لیتا ہوں تو یہ واپس آ جاتے ہیں اور یہاں پہ لاسٹ میں 3 ڈاٹس ہوتے ہیں بالکل. جیسے ہی میں کلک کر دوں یہ ایک مینو اوپن ہو جاتی ہے جو شاید اس وقت آپ کو نظر دونوں اسکرین کی ریفلیکشن کی وجہ سے نظر نہیں آئیں گی لیکن میں نے وہ مینو آلریڈی آپ لوگوں کو کمپیوٹر پہ سمجھا دی ہے. اس میں بھی وہی چیزیں ہیں. سوئچ کیمرہ فرنٹ بیک آپ کر سکتے ہیں. ٹرن آن کیپشنز کین پریزنٹ اسکرین اپنا اسکرین ریپرزینٹ کرو. ڈونٹ ایڈجسٹ فار ویری لو لائٹ رپورٹ اے پرابلم سو یہ تمام آپشن آپ کے پاس اس میں بھی موجود ہے. تو یہ آپ کا موبائل تھا کہ آپ موبائل پہ ان چیزوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور موبائل پہ گوگل میٹ کو کیسے آپ استعمال کرتے ہیں. سو یہ اس کے علاوہ اس میں کوئی ایسی خاص چیز نہیں ہے جو آپ کر دیں. یہ جو میں نے پین کیا ہوا ہے اس وقت یہ پن ایک نظر آتا ہے اسکرین کے اوپر تو میں نے اپنا کیمرہ پن کیا ہوا ہے تاکہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ میں دکھائی دوں. جیسے میں ان پن کر لیتا ہوں یہ ختم ہو جاتا ہے. اچھا میں کیا کرتا ہوں میں فل اسکرین ایگزٹ کر لیتا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک پریزنٹیشن چلا سکوں. یہ میں نے ایک پریزنٹیشن آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. میں نے تو اپنا گوگل میٹ آپ کیا ہے موبائل پہ دوبارہ میں آن کر لیتا ہوں تاکہ مجھے وہ نظر آ سکیں. جی جوائننگ میٹنگ میں کر رہا ہوں. جی بالکل یہ آ گیا. سو اس وقت آپ لوگوں کو میری کمپیوٹر کی اسکرین نظر آ رہی ہے اور میں پریزنٹیشن موڈ پہ ہوں. تو پریزنٹیشن موڈ پہ جو ہے اس وقت آپ کو میری ایک پریزنٹیشن اوپن ہے وہ شاید نظر آ رہی ہو لیکن میں چیک کرتا ہوں. سعید احمد شاہ جوائن. اچھا میں سلیکٹ کرتا ہوں اس کو کیونکہ میں نے وہاں پہ یو آر پریزنٹنگ میں جو سلیکشن کی تھی وہ الگ تھی. یو آر پریزنٹنگ میں اس کو سٹاپ کر لیتا ہوں دوبارہ سلیکٹ کرتا ہوں سٹاپ پریزنٹنگ. ابھی آتا ہوں پریزنٹ. آپ کا کوشچن آ رہا ہے لیکن تھوڑا سا صبر کر لیں. جی یہاں سے میں نے یہ سلیکٹ کر دیا تو یہ پریزنٹیشن آ گئی.
یہ آپ لوگوں کو میری پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے؟ یہ میں نے اپنا اس کے ساتھ کیمرہ بھی پن کر دیا ہے. اچھا، میں فل اسکرین کر دیا. اب یہ دیکھیں آپ کو بالکل کلیئر کٹ یہ پریزنٹیشن نظر آ رہی ہوگی. میرے خیال سے اس میں کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو یہ جا کے اور ریکارڈنگ میں پھر یہ مسئلہ سال ہو جائے گا. اب دیکھیں جیسے ہی میں آگے بڑھتا ہوں یہ آپ کو دکھائی دیتی ہے. اسکرین چینج کرتا ہوں، سلائڈ چینج کرتا ہوں، یہ آپ کو چینج ہو کے نظر آئے گی. تو جو ٹیچر پھر آپ کو پڑھائے گا وہ بھی باقاعدہ پراپر ایک طریقے سے آپ کو سمجھائے گا. ٹھیک ہے، یہ دیکھو میں نے سلائڈ چینج کیا، میں ایکٹیویشن انرجی پہ آ گیا. سو یہ آپ کا جو ہے وہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے اپنے موبائل پہ اپنا پریزنٹیشن پڑھیں دیکھیں گے اور کیسے آپ کو اپنا ٹیچر جو ہے وہ سمجھائے گا. سو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہو. اس وقت میں پریزنٹیشن موڈ دوبارہ چینج کرتا ہوں کیونکہ اس وقت میری سلائڈ صرف آپ کو نظر آ رہی ہے. اب میں یہاں سے یہاں سے stop presenting and again your entire screen. جی یہ میں نے کر دیا ہے. دوبارہ آپ لوگوں کو اپلوڈ ہو جائے گا میرا اسکرین. ہاں بالکل یہ ہو گیا. آپ کو تھوڑی سی دیر بعد شاید یہ کھل جائے. سو دس از ہاؤ یو ول یوز گوگل میٹ. اب گوگل میٹ میں آپ میٹنگ ہم کیسے بلاتے ہیں یا ہم کیسے کال کرتے ہیں وہ ایک الگ طریقہ ہے. میں نے ہائر کلاسز کو جیسے ایم پی ایل پی جی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو سمجھایا ہے ان بارے میں. آپ لوگوں کو نہیں سمجھا رہا ہوں اس پہ کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ آپ لوگوں نے تو میٹنگ کال کرنی نہیں ہے، وہ تو ٹیچر نے کرنا ہوگا. پھر بھی اگر مسئلہ ہوا بعد میں ہمیں ضرورت پڑی تو پھر دوبارہ میں سمجھا دوں گا. لیکن جو میں نے دوسرے ویڈیو لیکچر ہیں اس گوگل میٹ ٹریننگ پہ دوسرے کلاسز کے ساتھ ایم پی ایل پی جی کے ساتھ ہے، ایم ایس سی کے ساتھ ہے، وہ تمام کے تمام میں اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈال رہا ہوں. میں آپ لوگوں کے ساتھ لنک ایک دو دن میں شیئر کر دوں گا کیونکہ ابھی میں اپلوڈنگ میں ہوں تاکہ یہ تمام ویڈیو تیار ہو اور اپلوڈ ہو جائے. ونس جیسے ہی میں سب کچھ اپلوڈ کر دوں گا پھر آپ لوگوں کو اس کا لنک جو ہے وہ بھیج دوں گا. تو میرے لنک تو آپ لوگ یوٹیوب کا بار بار دیکھتے رہے گا. تو جو ٹریننگ سیشنز ہوں گے یا جو ایکسٹرا چیزیں ہوں گی اپنے کلاس سبجیکٹ کے علاوہ، سبجیکٹ کے تو آپ کو اپنے اپنے ٹیچر جو ہے وہ پڑھائیں گے. میں اپنے جو جس اسٹوڈنٹس کے ساتھ میری اپنی کلاس سبجیکٹ سے میں ان کو پڑھاؤں گا. لیکن ساتھ ساتھ میں آپ میری ایکسٹرا جو چیزیں ہوں گی ایگزامینیشن کے حوالے سے یا جس چیز کے حوالے سے میری ویڈیو ریکارڈنگ ہوں گی وہ سب کو وہاں آپ لوگوں کو پھر وہاں پہ ملیں گی. تو جو بھی کوئی آن لائن یا گوگل میٹ پہ ڈائریکٹ نہیں آ سکتا یا ہمارے ساتھ شرکت اسی طرح نہیں کر سکتا جس وقت اس وقت آپ لوگ اور میں کر رہے ہیں، وہ بعد میں بھی ان ریکارڈڈ ویڈیو کو دیکھ سکتا ہے. آپ خود بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، بار بار اس کو دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ لوگ اچھی طریقے سے اس کو سیکھ لے. یہ بہت ضروری ہے. آج میں نے دوسرے کلاس میں بزی تھا مارننگ کے ساتھ میں نے آپ لوگوں کا گروپ جو تھا وہ سٹارٹ کیا ہوا تھا. اس میں سے کچھ اسٹوڈنٹ پہلے آ گئے تھے، 4-5 میں نے نوٹ کیا ان کو. تو جیسے ہی مطلب آپ لوگوں کو میں پھر بتا رہا ہوں بی آن ٹائم، اس سے پہلے نہ آئے. 5 منٹ پہلے اگر آپ لوگ آ بھی جائیں تو پھر خاموشی سے اپنا کیمرہ مائک اپ کر کے خاموشی سے بیٹھے رہیں. ڈونٹ آسک ون اندر یا اس طرح، کیونکہ جو ٹیچر ہوگا اس کو پتا ہوتا ہے اس کو. یعنی جیسے میں اب ان کے ساتھ لگا تھا لیکن میں نے آپ لوگوں کی یہ ویڈیو جوائننگ دوسرے سسٹم پہ آن رکھی تھی تو وہ جو کچھ آپ لوگ بول رہے تھے وہ باقاعدہ میں سن رہا تھا، وہ ریکارڈ کر رہا تھا اپنے ساتھ. تو پھر کل کو اگر اس طرح کا ایشو ہوگا تو چونکہ یہ ویڈیوز ایک دفعہ ہم شروع کر لیتے ہیں، یہ ریکارڈ ہوں گے. یہ بعد میں بھی آپ مطلب 10-15 سال بعد آپ ٹیچر ہوں گے اور یہی ویڈیو آن لائن نیٹس پہ اور اس پہ اویلیبل ہوں گی لوگوں کے پاس. پھر لوگ دیکھیں گے تو آپ کی یہ حرکتیں ان کو دکھائی دیں گی اس وقت بھی کہ پلانا جب اسٹوڈنٹ تھا ان کی یہ حرکت تھی. آپ کے پیرنٹس کو یہ ویڈیو مل سکتی ہیں، آپ کے ریلیٹیوز کو ملیں گے. تو یعنی ایک سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم سوشل رہیں
اچھی بیہیو کرے. یہ اب کیمرے کی ریکارڈنگ ہے, اس میں جو بھی آپ کی ایکٹیویٹی ہوگی اگر وہ آپ مذاق میں بھی کر لیں گے تو کل کو وہ آپ لوگوں کے لیے شرمندگی اور اس کا باعث بنے گا. تو اس وجہ سے سب سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کلاس جوائن کر لیتے ہیں آپ بے فکر ہو کے آ جائیں, آرام سے بیٹھے, ڈونٹ ٹاک ٹل کہ آپ کا ٹیچر آئے, وہ آپ سے بات کرے, آپ کو کلاس ٹیچ کرے, اس کے متعلق کوئی کوشچن ہو آپ اسے کرے. دس از ناٹ لائک یور کلاس روم, یہ کلاس روم نہیں ہے. کلاس روم میں تو آپ لوگ اپنے صرف کلاس فیلوز ہوتے ہیں اور جو بھی بات ہوتی ہے ٹیچر کے درمیان آپ کے درمیان کوئی ایشو نہیں ہوتی. لیکن اب یہ ایک آن لائن سسٹم کلاس ہے تو یہ آپ مر بھی جائیں گے اور پھر بھی یہ حرکتیں جو ہے لوگ دیکھیں گے. تو یہ سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں. ہاں بالکل, آپ لوگوں نے گپ شپ ایک دوسرے سے لگانی ہے, مذاق کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے اس کے لیے آپ لوگوں کے پاس اپنے آپشنز موجود ہے. یعنی فیس بک ہے آپ کے پاس, آپ وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ ویڈیو کال کر لے, ویڈیو کالنگ کر کے ایک تمام اسٹوڈنٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ لنک کر لے, تمام بیٹھ کے اپنی گپ شپ لگا لے. یا آپ لوگوں کے پاس واٹس ایپ ہے, واٹس ایپ پہ آپ ویڈیو کال کر کے گروپ میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ لگا سکتے ہیں. اگر سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کے لیے گپ شپ کا یا جو آپ کے ضرورت ہے وہ پوری کرے گا. یہ جو سسٹم ہے یہ پیور اکیڈمک ہے. اس سے بدنامی ہوگی آپ کی, سب سے پہلے آپ کی پیرنٹس کی, پھر آپ کی ٹیچرز کی, پھر آپ کی یونیورسٹیز کی, تو پھر اس ملک کی. کیونکہ باہر کے لوگ کل کو اگر یہ لیکچر دیکھیں گے تو ان کو, کیونکہ جس طرح آج کل ہم باہر کی یونیورسٹیز کے جو ویڈیو ریکارڈنگز ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, ہم باقاعدہ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں, انٹرنیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, دونوں کام کرتے ہیں. سو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو ریئلائز کر لیں. اس وجہ سے یہ ٹریننگ میں نے الگ رکھی تھی. آج ہر گروپ کا میں نے الگ رکھا ہے کہ تاکہ کوئی ایشو نہ ہو اس طرح کا, کل کو وہ آپ لوگوں کے لیے بدنامی کا باعث نہ بنے. آپ لوگوں کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی, تب جا کے آپ لوگوں نے آن لائن کلاس کے لیے بیٹھنا ہوگا. دوسری یہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں یا ہم اپنے حجرے میں ہو یا کسی اور ایسی جگہ پہ ہو کہ ہم اپنا موبائل فون آن کر لے, آپ کا اسکرین یعنی آپ کا کیمرہ آن ہوتا ہے, آپ کا مائک آن ہوتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. تو درمیان میں اگر آپ کوئی حرکت کر لے یا کوئی پیچھے سے آواز دے, گھر میں کوئی آ جائے, خدا نخواستہ بعض اوقات آپ کی پیرنٹس آتے ہیں, جیسے ماں آتی ہے, بہن بھائی آتے ہیں, چائے لے کے آتی ہے یا کوئی اور چیز, تو وہ بھی پھر اس ریکارڈنگ میں جو ہے وہ اس کا حصہ بن جاتی ہے. اور مطلب یہ دس از ناٹ اے گڈ ایکٹیویٹی کہ مطلب وہ آپ کی گھر کی عزت ہے کہ وہ اس طرح آپ کی وجہ سے, آپ کی نادانستگی کی وجہ سے وہ کل جا کے انٹرنیٹ کا حصہ بنے اور پھر لوگ ان کلپ کو میڈیا پہ اور اس پہ شیئر کرتے رہیں کہ یہ دیکھیں جی آن لائن کلاسز گھر کا یہ پرابلم ہے اور اس کا یہ اثرات ہے. اور یہ ہم بحیثیت قوم ہم میں یہ ایک سینس نہیں ہے کہ ہم, بہت سے ایسی ایشوز ہوتے ہیں جو کہ جنون پرابلم ہے لوگوں کے, لیکن ہم مذاق کی خاطر ان کو شیئر کرتے ہیں فیس بک پہ بھی اور اس پہ بھی, جس سے ان لوگوں کو کتنی تکلیف. بہت سے لوگوں نے اس چیزوں کی وجہ سے خودکشیاں کی ہوئی ہے, لیکن جس نے شیئر کی ہے دانستگی میں وہ تو مذاق کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیتا ہے, انجوائمنٹ کرتا ہے یا ہنستا ہے. لیکن جو پیچھے جو جس کی ویڈیو ہوتی ہے ان پہ کیا بیتتی ہے, کیا گزرتی ہے, وہ آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. مختلف لوگ اس کی وجہ سے خودکشیاں پھر کر لیتے ہیں کہ ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی. تو آپ مہربانی کریں ایسی چیزوں سے بہت احتیاط کیجیے گا, خاص کر جب آپ اپنے کلاسز میں آئیں گے, آپ اپنے گھروں میں ہوں گے, آپ اپنے حجروں میں ہوں گے, بچے ہوں گے وہاں پہ. ہم اکثر ہم زمیندار لوگ ہوتے ہیں, کھیتی باڑی ہوتی ہے, ساتھ میں جانور ہوتے ہیں, تو یہ آوازیں اور یہ شور اور یہ چیزیں, یہ اس جو ہمارا مقصد ہے وہ فیل ہو جائے گا اس سے. تو آپ مہربانی کریں ان چیزوں کو اوائڈ کریں. کل کو آپ اپنے کلاس میں آپ کے ساتھ اپنے میل کولیگز, فیمیل کولیگز, اور ساتھ ساتھ میں چونکہ یہ فیملیز بیٹھی ہوں گی, مطلب اب اس وقت میں لیکچر دے رہا ہوں تو جو بندہ اپنے گھر میں ہے یا اگر اس کا کیمرہ مائک آپ ہے, اس کے ساتھ بہن بھائی بیٹھے ہیں یا اس کے پیرنٹس بیٹھے ہیں, تو یہ تمام آپ لوگوں کے تمام ایکٹیویٹیز کو آبزرو کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. تو اس سے خود آپ کی بدنامی ہوگی کہ آپ کے کلاس فیلوز کا یہ حال ہوتا ہے, آپ لوگوں کو یہ کام کرتے ہیں آپ یہ. سو بی پیشنٹ اور اچھی طریقے سے, مطلب ایک اچھے اسٹوڈنٹ کی طریقے سے اپنا کلاس لیتے رہے گا. اچھا
سر آپ کا یوٹیوب جی بے میں آپ کا یوٹیوب چینل بھیجوں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی تھوڑا سا آپ لوگوں نے صبر کرنا ہوگا۔ جی بالکل ملیں گے آپ کے یوٹیوب چینل پر تمام، یس تمام میرے جو جتنے بھی لیکچر ہیں وہ تمام ملیں گے آپ لوگوں کے۔ اگر آپ کے ٹیچر مجھے پرووائڈ کریں گے تو پھر وہ بھی ڈال دوں گا۔ سر ہماری ویڈیو ریکارڈنگ مسٹ ہے، یس میں ویڈیو ریکارڈنگ کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے۔ سر سیمسٹر فیس ہوگی یا نہیں؟ سر اینی آئیڈیا پلیز؟ یس سیمسٹر فیس تو لازمی ہوگی۔ دیکھیے یونیورسٹی جو ہے وہ جو اگر جس وقت آن لائن سسٹم نہیں تھا اور آپ لوگ پریزنٹ تھے تو اس وقت بھی وہی چیزیں تھی، مطلب سیلریز دی جا رہی ہے اور سب کچھ چل رہا ہے، آج بھی وہی چیز ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پریزنٹ سیناریو میں تقریباً 60-65% ہماری ریونیو جنریشن جو ہے وہ یہی فیس ہے، اس سے آتی ہے اور اس سے یونیورسٹیاں چلتی ہے۔ اگر وہ نہ آئیں گی تو لازمی بات ہے کہ پھر 40% جو گورنمنٹ دے رہی ہے اس سے تو یونیورسٹی نہیں چل سکتی، فائنینشیل پرابلم ہمارے آ رہے ہیں۔ ابھی جو یہ آن لائن سسٹم ہے، یہ جو آپ کے کمپیوٹر سسٹم ہم بنا رہی ہے تو ان پہ اس کا ڈبل خرچہ الگ آ رہا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ سیمسٹر فیس نہیں ہوگا، سیمسٹر فیس باقاعدہ ہوگا، آپ لوگوں کو اپنے اپنے فیس سبمٹ کرانے ہوں گے، تب جا کے آپ کو اسی طرح ایگزام میں اور ان چیزوں میں الاؤڈ کریں گے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پیکج مل جائے، وہ اناؤنس کر دے کہ جو سیمسٹر فیس یونیورسٹیز کو ہوگی وہ معاف ہے اور فار ایگزامپل گورنمنٹ وہ پے کرے گی، تو وہ ایک الگ سسٹم ہوگا۔ یونیورسٹی خود سے ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ یونیورسٹی کے پاس فائنینشیل کرائسس ہوتے ہیں۔ اگر یونیورسٹی ایک دفعہ بھی ایسا کرے گی تو یونیورسٹی بند ہو جائے گی ہمیشہ کے لیے، اور پھر نہ آپ لوگ پڑھ سکیں گے اور نہ کوئی اور کام ہو سکے گا۔ تو اس وقت ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کل کو کوئی اناؤنسمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے یا انٹرنیشنلی کیونکہ پینڈیمک چل رہا ہے اگر ہو گیا تو وہ ایک الگ بات ہوگی۔ جی کسی کا کوئی اور کوشچن؟ سر واٹ اباؤٹ دا ایگزامینیشن؟ اچھا ایگزامینیشن کا جو ہے اس وقت میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ ابھی چونکہ ہم نے 1 جون سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کلاسز کا، یہ ابھی جو آپ کے پہلے ٹریننگ کلاسز ہے اور پھر سبجیکٹ کلاسز ہوں گے، تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں چونکہ آپ کے سیمسٹر کے کورسز آپ کے آلموسٹ آدھے کورسز آپ لوگوں کے رہتے ہیں، تو پہلے ہم نے اس کو ختم کرنا ہوگا اور یہ تقریباً ٹائم لے گا۔ تو میرے خیال سے اگست کے اینڈ تک ایکسپیکٹڈ ہے کہ ہمارا اگست کے لاسٹ ویک میں یا 15 اگست کے بعد اگر ختم ہو گئی یا ستمبر کے شروع میں آپ کا ایگزام ہوگا۔ اب ایگزام کیسے ہوگا اس کے لیے پرسوں ایک میٹنگ ہوئی ہے یہاں یونیورسٹی میں، وہ وی سی کے ساتھ سنڈیکیٹ اور اس کی، تو انہوں نے ایک کمیٹی اس کے لیے بنائی ہے کہ پہلے کیونکہ آن لائن اگر ہم ایگزام آپ لوگ ڈپارٹمنٹ میں دیتے تھے اس میں تو اس کے لیے تو ہمارے پاس رولز ریگولیشن موجود تھے کہ اس طرح کا پیپر ہوگا، اتنا ٹائم کا ہوگا، اتنے کوشچنز ہوں گے اور یہ لیکن اب چونکہ آن لائن سسٹم ہے تو اس کے لیے وہ رولز بنا رہے ہیں۔ یونیورسٹی بغیر رولز ریگولیشن کے آگے نہیں جا سکتی، تو ان کے لیے اس وقت کمیٹی بنی ہے، رولز بنا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے جب کلاسز ختم ہوں گے تب تک ان کے رولز ریگولیشن آ چکے ہوں گے۔ اگر یونیورسٹی کھل گئی اور یہ پینڈیمک ختم ہو گیا، اللہ کرے کہ یہ ختم ہو جائے، کیونکہ آن لائن کلاسز یا سسٹم یہ لرننگ ہیلپنگ مٹیریل پرووائڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اٹ از ناٹ لائک دیٹ جس طرح آپ یونیورسٹی میں پریزنٹ کلاس روم میں کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تاکہ آپ لوگ سیکھ سکے، اس کے لیے ایک پروگرام ہے۔ تو پھر آپ کا ایگزام جو ہے وہ آن لائن ہوگا اگر یونیورسٹی نہ کھل سکی، اور وہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، اور آپ لوگ کیسے ایگزام دو گے، یہ سب جس طرح ابھی میں آپ کو ٹریننگ دے رہا ہوں، پھر ایگزام کے لیے ہم الگ ٹریننگ دیں گے، آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ کا ایگزام اس طریقے کار سے ہے اور آپ نے ایگزام کے لیے کیسے تیاری کرنی ہے، کیسے آپ نے ایگزام دینا ہے۔ پھر ہم اس پہ ایک ماڈل پیپر ایگزام میں لیں گے، ماڈل پیپر اس لیے لیں گے تاکہ آپ لوگوں کی پریکٹس ہو جائے، آپ لوگ بالکل شور ہو کہ ہاں ہم اب اس قابل ہے کہ ہم اپنا ایگزام دے سکتے ہیں، اور ہم بھی اس پہ شور ہو جائے کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں آ رہی، تب جا کے آپ لوگوں کا امتحان ہوگا۔ سو اس کو ٹینشن ابھی مطلب اس کے لیے ٹینشن نہ لے۔ جو اس وقت سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ سسٹم سمجھ لیں، پہلے ٹریننگ کو سیکھ لے، کیونکہ کل کو فیوچر میں اگر کلاسز یونیورسٹیز اوپن بھی ہو جائے تب بھی یہ چیزیں ہمیں ضرورت پڑے گی۔ یہ کمنگ ایرا کی جو ہے ضرورت ہے، فیوچر میں ہمیں بار بار ضرورت پڑے گی، تو ان کو سیکھ لے۔ پھر اپنے کورسز کے سبجیکٹس کو
ان کو ٹائم دے دیں. آپ بالکل فری ہوتے ہیں, گھر میں ہوتے ہیں, ایکسٹرا چیزوں پہ ٹائم ضائع نہ کریں, بیٹھ کے اپنی اسٹڈیز جاری رکھے, جو آپ کا کورس ہے اس کو اچھی طریقے سے پڑھے, جو پڑھا تھا اس کو دوبارہ پڑھے, جو نہیں پڑھا, جو ٹیچر کلاسز لیں گے اس کو بار بار اس کلاس کو لے. دیکھیں اس سے تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو ٹیچر ایک دفعہ کلاس لے لیتا ہے, اگر کلاس کے دوران تم نے سیکھ لیا تو ٹھیک, ورنہ بعد میں آپ کے پاس ٹیچر کی کوئی وہ نہیں ہوتی, آپ نے خود پڑھنا ہوتا ہے. لیکن ابھی آپ کے پاس یہ اپرچونٹی ہے اس سسٹم میں کہ جو ٹیچر کلاس لے گا آپ کو پڑھائے گا, اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ آ گئی دیٹس ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں آئی تو یہ لیکچر آپ کے پاس پڑا ہوگا ویڈیو ریکارڈڈ فارم میں, آپ 10 دفعہ چاہے تو آپ 10 دفعہ سن سکتے ہیں بار بار, اور آپ سیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا. اتنا یعنی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, یہ اس سسٹم کو تو ریپلیس نہیں کر سکتے, لیکن زیادہ تر آپ کو اس سے فائدہ ملے گا. جی فرسٹ سیمسٹر کی ڈی ایم سی کب ملے گی؟ جی فرسٹ سیمسٹر کی ڈی ایم سی یعنی اس وقت تو چونکہ فزیکلی آپ لوگ نہ آ سکتے ہیں, نہ ہم کسی کو الاؤ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہم نے بھی اس او پیز پہ کام کرنا ہے. ابھی اس وقت میں آپ اس میں آیا ہوں لیکن کسی کوئی آ نہیں رہا, اس وجہ سے تاکہ ہم الاؤ نہیں کر سکتے یونیورسٹی کی طرف سے اسٹوڈنٹس کو, رسک نہیں لے سکتے, کیونکہ ایسا نہ ہو راستے میں ان کو کوئی مسئلہ ہو جائے یا ادھر کوئی مسئلہ ہو جائے. تو اگر پھر بھی مطلب کسی کو ریکوائرڈ ہو, ضرور کوئی ایشو ہو یا کسی چیز میں جمع کرانی ہو, بھیجنی ہو, تو ابھی نہیں, ابھی تو جو میں ٹریننگ میں بزی ہوں, مسلسل میرا صبح سے شام تک رات تک میں ان کاموں میں بزی ہوتا ہوں. تو جیسے ہی ہم یہ 1-2 ہفتے یہ کام ختم کر دیں تو پھر جس کو بھی ڈی ایم سی وغیرہ ریکوائرڈ ہوگی میں ان کو ای میل پہ بھیج دوں گا سافٹ فارم میں. جی آپ لوگوں میں اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو. دن میں کتنے کلاسز؟ وہ تو پھر ڈیپینڈ ہوگا یہ اپنے آفس سے یا اپنے گھر سے آپ کو کلاس لے گا تو وہ ٹائمنگ آپ لوگ کے ساتھ سیٹ کرے گا. بعض ٹیچر ہو سکتے ہیں کہ آپ کے 4 کلاسز بھی ہو, بعض شام کو بھی لے, مطلب وہ پھر وہ ٹیچر خود آپ سے ایڈجسٹ کریں گے. ہم ایک ٹینٹیٹو ٹائم ٹیبل دیں گے سب کو, آپ کو بھی دیں گے, ٹیچر کو بھی دیں گے, لیکن ٹیچر اور آپ لوگوں کے پاس یہ چوائس ہوگی, مطلب وہ آپ مینیج کریں گے, لیکن آپ لوگوں نے 24 آور تیار رہنا ہے, کیونکہ ابھی تو آن لائن سسٹم ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کے لیے باقاعدہ تیار رہنا ہے. گھر میں آپ ہو تو کوئی ایشو نہیں ہے, کھانا شانا آپ کلاس کے دوران بھی کھا سکتے ہیں, ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, چائے پی سکتے ہیں, تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے. اپنے کیمرے مائک آپ لوگ آپ ہوتے ہیں, آپ باقاعدہ آپ کلاس بھی لے, اگر آپ گھر میں کسی بھی ٹائم پہ آپ کا یہ چیز آ رہا ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں نماز کے ٹائم پہ تو لازمی بات ہے کہ ٹیچر بھی یہ خیال رکھے گا کیا اور آپ
ایکسکیوز می سر. سر جی دی مسله د اواز سینه راځي. ایکسکیوز می سر. ہیلو. لکه رضوانه ولې دې غرق دکا ہاں جی. سکه تا کله ویډیو ان کې کله سکه او کله سکه. الکه سر جوړه انټرنیټ کې مسله ده ها आवाज یې نه راځي. بند شو هغوی کنیکشن بند شو زما په خیال او بس لاړه له نشته لري پکې. او کنه یار اوی لکه موږ ته څنګه پته لګی چې دغه دی دا څه وته وایي دا چا اوس کلاس جوائن کو چا جوائن نکو دی څنګه خبرو ته به لینک راځي د هر یو کلاس په خپل لینک راسل کوي. الک عبد الله ها دا څه قصه ده ماړه الکه دروغجن خو کار کوي کوم پته نه پټو ته نه پکې څه ځم پټی کې ناشته او پټی کې سیګنل کار نه کوي یارا. دروغ بوایا ته وخایا ځه د ټاور لاندې ناشته د ټاور لاندې وخایا اے عبداللہ بند کا ولی عبد الله چا شروع کړی وې مانزه د یار کې ریکارډینګ چا شروع کړی سر شروع کړی دی. ها سر سکرین ریکارډ سر شروع کړی دی. ټول ریکارډ ما لگاوا اے ریکارڈنگ بند کا. ما دا خو سر خو تللی دی سر خو نشته قسم دې ریکارډینګ سره سٹارټ کړی دی. ریکارڈنگ ہو رہی ہے. عبد الله ها دا بس کله دی انلاین مالا له دا حساب دی نو ټیک دی کنه. بس زه خو د ټاور خواته کور وم بس هلته چې کم دی دغه ته ناستې سیده بس یا ټیک ته مارس کوانو شاهده ها اټاور سره نږدې کار نه کوي ګوره. مړه دلته نه کوي سیګنل کار تی قسم دی که کو وائی فائی هم نه کوي کنه موبایل هم نه کوي یو څیز هم نه کوي. دا ته کوم ځای کې چې کار کوي هر خو یخیا نه دی یخیا تاسو خو کې خدای ما ایکسچینج کې څه وته ویل عبد الله عمر یاره سر نه راځي شي بس بند کو یاره بس سر نه راځي څه کې ارتور تکینه بیا سو الکا مون سکول کلاس وایا کارو بند کې دی بس ته خبرو ما صاحب عبد الله چارج نشته موبایل مې خراب شوی دی. الګا بس سیټ اپ شي کنه یار سجل ریکارډینګ شروع ہے تاسو څه کوم کار یې. اے ونیسو الو ونیسا نشته مړه ډرامه چاو لگا 17 کا جمله ان تیار کې بس دې ها او دا ریکارډ کیږي سره بس ته بند کې دې شابه. هلو وای او دا سمستر خو موږ دا کولای نشو ختمولای نشو بیا بل سمستر کې دا وکړو.
हेलो عبد خانة عبد خانة جی فرمائیے او دا سمستر مونږ نیمه کې پرې هودې شو کنه یار لکه چې وشي پریدو بیا چې کم دی روان ځل شروع ها ولکه عماد خان عمادو دا څنګه دا خو بس د اواز مسله بس کله به اواز ته چا صفا نه راځي او کله به چا صفا نه راځي